السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا واللہ عنده حسن المآب۔ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ ہم سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے توفیق خاص سے آپ نوجوان ساتھیوں کے درمیان ہم کلامی کا شرف بخشا ہے، ساتھ ساتھ خدمت نامی ادارہ کے تمام اراکین کا پرخلوص شکریہ کے ساتھ مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ آج کے اس گئے گزرے دور میں آپ کے اندر اللہ نے خدمت کا جذبہ پیدا کیا ہے۔ ساتھ ساتھ آپ تمام کے تمام سامعین مبارکبادی کے مستحق ہیں کہ آپ دن بھر کام کاج میں مشغول ہونے کے باوجود فرصت کی گھڑی میں فرصت نکال کر ملی الامین کالج کے اس ہال میں خدمت کی دعوت پر آپ نے لبیک کہا۔ اللہ آپ کی اس خدمت کو بھی شرف قبولیت بخشے، آمین۔ آج کے اس پروگرام کا نام ہے امید۔ امید، آپ اس کی حقیقت کو اس وقت سمجھیں گے جب کوئی انسان نومید ہو جاتا ہے۔ عربی کا مقولہ ہے تعرف الاشیاء بازدادها، چیزیں اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ اگر اندھیرا نہ ہو تو روشنی کی قیمت نہیں ہوتی، اگر رات نہ ہو تو دن کی اہمیت نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے امید اور نا امیدی کا مسئلہ ہے۔ آپ نے اگر اس پروگرام کا نام رکھا ہے امید، بہت ساری چیزوں کی امید آپ نے رکھی ہوگی، اور یقیناً اگر آپ نے جائز چیزوں کی امید رکھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بضرور اس میں خیر کا معاملہ فرمائے گا۔ جب بات امید کی آتی ہے، ہر انسان اپنے اپنی حیثیت کے مطابق
امید رکھتا ہے. کسی کے پاس دنیاوی امیدیں ہوتی ہیں، کسی کے پاس اخروی امید ہوتی ہے. کوئی صحت و تندرستی سے متعلق امید رکھتا ہے، کوئی خوشحالی اور فارغ البالی کی امید رکھتا ہے، کوئی فراوانی اور کسی چیز کی کثرت کی امید رکھتا ہے. کوئی انسان اپنے زمین و جائیداد میں بڑھوتری کی امید رکھتا ہے، کوئی انسان اپنے دوست احباب میں کثرت تعداد کی امید رکھتا ہے. کسی کی امید انفرادی ہوتی ہے، کسی کی امید اجتماعی ہوتی ہے. یقیناً اللہ تبارک و تعالی بندوں کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے بندہ اللہ تبارک و تعالی سے جس چیز کی پر امید ہوتا ہے. اگر آپ نے یہ پروگرام امید کے نام سے منعقد کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جس خدمت کے نام سے ادارہ آپ نے قائم کیا ہے کہ خلق خدا کی خدمت کی جائے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کی امید آپ نے رکھی ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ کی دنیا بھی سنور سکتی ہے اور آخرت کے اندر بھی سرخروئی میسر آ سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس جذبہ کی قدردانی کرے اور آپ کو آپ کی مراد تک پہنچائے. میری یہی دعا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. امید اگر ہم انفرادی طور سے کرتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، دنیاوی کامیابی یا اخروی کامیابی، صرف اگر اپنے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائے تو یہ اچھی چیز نہیں ہے. بلکہ آپ کی تخلیق آپ کے لیے نہیں ہوئی ہے، پوری انسانیت کے لیے ہوئی. قرآن مقدس کا اعلان ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، آپ بہترین امت ہے، آپ لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے پیدا کیے گئے. تو اگر آپ سوچتے ہیں کہ صرف آپ کامیاب ہو جائے تو یہ آپ کی سوچ کی گراوٹ ہے اور کمی ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح میں کامیاب ہوا ہوں میرے دوست احباب بھی کامیاب ہو جائے، میرے رشتہ دار اور قرابت دار بھی کامیاب ہو جائے، میرے جان پہچان کے اور انجان لوگ بھی کامیاب ہو جائے، تو یہ بہت بڑی چیز ہوگی. یقیناً آپ کی اس نیت کے مطابق آپ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر برتاؤ بھی کرے گا. ہم کامیابی کسے تصور کرتے ہیں؟ انسان کامیابی کا معیار پہلے متعین کرے، اس کے بعد کامیابی سے متعلق چنتا اور فکر کرے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے بھاگ دوڑ میں ایک دوسرے کو لنگی مار کر اسے گرا دیں اور ہم آگے بڑھ جائیں، اسی کا نام کامیابی ہے، اور آپ اس کی امید رکھتے ہیں، یہ امید بھی صحیح نہیں ہے اور یہ کامیابی بھی درست نہیں ہے. ایک انسان کہیں جاب کرتا ہے، کہیں کام کرتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ ہم بہتر رتبہ پالیں، اعلیٰ منصب پر فائد ہو جائے، اونچا مقام حاصل کر لے. اس کے لیے انسان کمپنی کے سربراہ کی بڑی خدمت کرتا ہے، اپنے مینیجر کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس امید کے مطابق اس امید تک پہنچنے کے لیے اگر آپ کے مینیجر نے، آپ کے بڑے نے، آپ کی ذمہ دار نے آپ سے یہ کہہ دیا کہ کامیابی کی منازل کو اسی وقت طے کر سکتے ہو جب آپ کے راستے میں پائی جانے والی ان رکاوٹوں کا صفایا کر دو گے. نتیجے کے طور پر انسان راستے سے کانٹا ہٹانا چاہتا ہے، ایک ایسے انسان کو تہ تیگ کر دیتا
یہ لات مار دیتا ہے، یہ پسے پوچھ ڈال دیتا ہے جو انسان ترقی کر سکتا تھا اور جو اعلیٰ منازل حاصل کر سکتا تھا۔ اس قسم کی صورتحال بھی ایک انسان اگر امید رکھتا ہے کہ ہم کہیں کام کرتے ہیں، اپنا کام کریں یا بیگانے کا کام کریں، خود اپنی کمپنی چلائے یا کسی کمپنی میں کام کرے، اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ کمپنی کو بہت اونچا معیار تک پہنچائے، بام عروج تک پہنچا دے، اب اس کے لیے اگر اس قسم کی غلط حرکتیں کرتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ کامیاب ہو جائیں گے، تو وقتی طور سے دنیاوی زندگی کی کچھ کامرانی آپ کی قسمت میں آ سکتی ہے، لیکن حقیقت میں اخروی ناکامی سے آپ دوچار ہو جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں کب ہوتی ہے؟ انسان کی نگاہ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں انسان اپنی مرغوبات، اپنی خواہشات، اپنی تمنائیں اور اپنی امیدوں کا مرکز سمجھتا ہے اور جانتا ہے یہی چیزیں ہماری سب کچھ ہے۔ ویسے انسان کی ان چیزوں سے متعلق کمزوری بیان کی گئی ہے کہ یہ چیزیں انسان کے لیے مرغوبات نفس میں سے ہیں، یعنی ان کی دل کی چاہت کی باتیں ہوتی ہیں۔ اسی مناسبت سے میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 کی تلاوت کی تھی خطبہ مسنونہ کے بعد۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ میں ترجمہ کر کے آگے بڑھتا ہوں، اس کی تفسیر کتاب میں ملاحظہ فرما لیں گے۔ لوگوں کے لیے زُيِّنَ لِلنَّاسِ مزین کر دیا گیا ہے حب الشہوات، خواہشات کی چاہت، کس چیز میں؟ من النساء، عورتوں کی چاہت، والبنین، اور اولاد کی چاہت، والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ، سونے چاندی کے ڈھیر کی چاہت، والخیل المسومہ، نشان زدہ گھوڑے کی چاہت، والانعام، چوپایا جانور کی چاہت، والحرث، کھیت اور کھلیان کی چاہت۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جن چاہتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ سب کی سب دنیاوی زندگی سے متعلق، یہ دنیا میں وقتی طور سے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ، اور یاد رکھو اللہ کے نزدیک جو کچھ ہے وہ بہتر ہے، اللہ کے نزدیک بہترین ٹھکانہ ہے اور بہترین ملنے کی چیز ہے۔ اب غور کیجئے گا، انسان کی اور خاص طور سے مردوں کی کمزوری عورت بتلائی جاتی ہے۔ عورت کوئی غلط چیز نہیں ہے، یہ آپ کے سکون کا ذریعہ ہے۔ خود آدم علیہ السلام کی اجنبی پن کو دور کرنے کے لیے، سکون اور راحت کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں خود آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے انہی کا حصہ حضرت حوا کی شکل میں نکال دیا، پھر ان دونوں سے قربت ہوتی رہی اور دونوں ایک دوسرے سے سکون اور راحت پاتے رہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی چیزوں میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے، اس میں سے النساء، عورتیں بھی میرے نگاہ میں بڑی پسندیدہ چیزیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا پوری کی پوری فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور ان تمام میں سب سے بہترین فائدہ اٹھانے کی چیز سرمایہ حیات، نیک بیوی ہے، المرأة الصالحہ، اچھی خاتون ہے۔ تو عورت کی چاہت انسانی فطرت ہے، یہ کوئی غلط نہیں ہے، لیکن اگر کوئی انسان غلط انداز میں عورت کی چاہت کرتا ہے اس کی غلطی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اب انسان شادی کرتا ہے، اس کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی امیدیں بڑھ آئیں، نتیجے کے طور پر جو انسان صرف عورتوں کی خواہشات سے
دلچسپی نہیں رکھتا، وہ یہ چاہتا ہے کہ شادی بیاہ کے بعد آپس میں جو توالد و تناسل کا سلسلہ شروع ہوگا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد کی چاہت کرے گا. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تزوج الولود الودود فإنی مکاثر بکم الامم، زیادہ پیار کرنے والی اور زیادہ بچہ دینے والی عورتوں سے شادی کرو، میں کل قیامت کے دن دوسری امتوں کے بالمقابل اپنی امت کی کثرت تعداد پر فخر کروں گا. تو اولاد کی چاہت کوئی خراب چیز نہیں ہے. اگر آپ کی اولاد سدھر جائے تو آپ کی نسل چلنے کا ذریعہ ہے. اگر کسی کے پاس اولاد نہیں ہوتی اس کے بعد اس کی نسل رک جاتی ہے، اس کا نسل دم بریدہ ہو جاتی. اب اگر اولاد ہو جائے اس کی نسل کے چلنے کا سلسلہ گویا جاری ہوتا ہے. انسان کی خواہش ہوتی ہے اور یہ امید رکھتا ہے کہ اس کے بعد ڈھیر سارا مال ہو جائے. اس زمانے میں مال دولت چاندی اور سونے کی شکل میں ہوا کرتے تھے. اس مناسبت سے کہا والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ، انسان کی چاہت ہوتی ہے کہ ان کے پاس سونے چاندی کا انبار ہو جائے. آج روپیوں کا بستر بنا کے انسان سوتا ہے. چاہت ہوتی ہے کسی کو ملے نہ ملے لیکن ہمارے پاس اتنی ہو کہ ہم اسے بیڈ کے طور پر استعمال کریں اور آرام سے خراٹے لیں. لیکن ایسے انسان کو وہاں نیند نہیں آتی ہے، وہ ہمیشہ سوچتے پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. بہرحال والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کا ڈھیر ہو جائے انسان اس کی دلی خواہش کرتا ہے. اس مناسبت سے ایک اور چیز کا تذکرہ کیا والخیل المسومہ، مطلب نشان زدہ گھوڑا. اس زمانے میں گھوڑے کو سواری کے طور پر استعمال کرتے تھے، گھڑ سواری بہت مشہور تھی. آج بھی مختلف قسم کے نمبرات آپ کے ذہن و دماغ میں رچ بس جاتے ہیں کہ ہماری گاڑیوں کے نمبر یہ ہو، بہترین گاڑی آپ کے پاس، 2-4 سال کیا کسی کمپنی میں آپ نے کام کیا ہے، آپ دنیاوی بھاگ دوڑ میں آپ کی امید ہوتی ہے اور چاہت یہ ہوتی ہے کہ ہم بھی مرسیڈیز پہ چلیں، ہم بھی اس قسم کی دیگر قیمتی گاڑیوں پہ سواری کریں. قرآن نے کیا کہا والخیل المسومہ، نشان لگے ہوئے گھوڑے کہ دور سے آپ پہچان لے کہ جنگوں میں کام آ رہے ہیں یا گھڑ سواری میں کام آنے والے ہیں یا ریس کرا ہے اور اس میں ہم دیکھ لیں دور سے ہمارا گھوڑا ہے. اس مناسبت سے انسان کی دلی خواہش ہوتی ان کے پاس قیمتی گاڑیاں بھی موجود ہو. علاوہ دی والانعام، چوپایا جانور جس سے جانوروں کی نسل چلے، آپ کے کھانے پینے کا بندوبست بھی ہو، بار برداری کا کام بھی اس سے لیا جائے، کھیت کھلیان بھی آپ کے لیے بھرے ہوئے رہیں اور اس کے ذریعے سے آپ کمائی کے بہتر ذرائع حاصل کر سکے. اس مناسبت سے چوپایا جانور کی بھی انسان خواہش کرتا ہے اور اس کی تمنا رکھتا ہے. والحرث، کھیتیاں جہاں سے غلہ جات پھل فروٹ آپ کو میسر کرائے جاتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں آپ کی زندگی گاڑی روا دوا ہوتی ہے. آپ کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس زمین بھی ہو، جائیداد بھی ہو، کھیت اور کھلیان بھی ہو، جہاں اتنی نگاہ تک آپ کی پہنچ ہو آپ کہیں گے کھیتیاں میری ہیں، میں اپنی سرزمین پہ چلتا ہوں، میں کسی کا محتاج نہیں. انسان ان چیزوں کی چاہت میں غرق ہے، ڈوبا ہوا ہے اور اسی کے پیچھے ہماری زندگی گاڑی رواں دواں ہوتی ہے. ہر آدمی سوچتا ہے کہ ہم اس چیز کے مالک ہو جائیں. ہر آدمی کی دلی خواہش ہوتی ہے ہمارے پاس بنگلو ہو جائے، ہمارے پاس سواری ہو جائے، ہمارے پاس گاڑی ہو جائے، ہمارے پاس اولاد کی کثرت ہو جائے، ہمارے پاس کچھ لاٹھیاں ہو جائے، ہماری تعداد میں اضافہ ہو جائے، ہمارے افراد میں بڑھوتری ہو جائے. انسان اس کی خواہش کرتا ہے کہ جس کے ذریعے سے دنیا والوں پر روب جمایا جا سکے. اگر یہی چیزیں دین کے نظریہ سے دیکھا جائے
بڑی اچھی چیز ہے، لیکن اگر یہ چیزیں دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ وبال جان ہے، آپ کے لیے پریشان کن ہے۔ اس کے بعد قرآن نے کیا کہا؟ واللہ عنده حسن المآب۔ سنو، یہ ساری چیزیں دنیا میں رہ جانے والی ہے۔ کیوں؟ ذالک متاع الحیات الدنیا۔ ان چیزوں سے دنیا کی محدود زندگی میں محدود فائدے آپ اٹھا سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک جو سرخروئی ملے گی، جو کامیابی ملے گی، واللہ عنده حسن المآب، بہترین ٹھکانہ تو اللہ کے پاس ہے۔ جو نعمتیں اللہ کے پاس میسر آ جائے گی وہ کبھی چھینی نہیں جائے گی، اس میں کبھی کٹوتی نہیں ہوگی، اس میں کہیں کمی نہیں کی جائے گی۔ لیکن دنیاوی ان چیزوں کا معاملہ، جن کی رغبت آپ کرتے ہیں، جن کی چاہت آپ کرتے ہیں، جن سے امیدیں آپ کی وابستہ ہیں، جن کے بارے میں تمنائیں آپ رکھتے ہیں، جس کے بارے میں آشا کیے بیٹھے ہیں، اور جس کے بارے میں آپ سوچتے کہ وہ چیزیں ہمیں میسر ہو جائے اور اس کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، نتیجے کے طور پر ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھنے کی چاہت آپ کی بڑھ جاتی ہے۔ اور معاملہ کیا ہے؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کے چند روزہ فائدہ اٹھانے کی چیزیں۔ ان چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد قرآن کا سنو، قل انبئکم بخیر من ذالکم، اے نبی ایسی چاہت رکھنے والے انسانوں سے کہیے کیا میں تمہیں ان سے بہتر چیز کی پتہ نہ بتلاؤں؟ جن چیزوں کی چاہت میں تم مر مٹتے ہو، کیا اس سے بہتر چیزوں کا تذکرہ میں کر دوں؟ پھر اس کے بعد قرآن خود کہتا ہے للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرہ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ اس آیت کے فوراً بعد قرآن مقدس نے رہنمائی کرتے ہوئے کہا ہے کیا میں تمہیں ان سے بہتر چیزوں کے بارے میں خبر نہ دوں؟ اور پھر خبر دیا کہ سنو، جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے، متقیوں پرہیزگار بنتا ہے، اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف اپنے سینے میں سجائے رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، ایسے انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان کے لیے مرنے کے بعد جنت ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان کے لیے دنیاوی عورتوں کے بالمقابل حسن و جمال کا بہتر حور عین بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کہا کہ دنیا میں چیزیں اللہ نے اگر آپ کو دی ہیں وہ اللہ کی مشیت اور چاہت ہو یا نہ ہو، لیکن آخرت میں جو نعمتیں آپ کو میسر ہوں گی وہ رضوان من اللہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اور اللہ کی چاہت کے مطابق۔ اور پھر اس کے بعد کہا واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں پہ کڑی نگاہ رکھے ہوا ہے، دیکھ رہا ہے بندوں کے اعمال کو کہ ان نعمتوں کے ملنے کے بعد بندہ اس کے ساتھ برتاؤ کیا کرتا ہے۔ ان نعمتوں پر کے ملنے پر انسان اتراتا ہے، فخر و غرور کرتا ہے، گھمنڈی و پندار کرتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کے جذبے کے ساتھ زندگی کو گزارتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو یہ چیزیں دے کر آزماتا ہے، دیکھتا ہے کہ بندہ کرتا کیا۔ پھر اس کے بعد ایسے بندوں کی کچھ صفتوں کا تذکرہ اس کے بعد کی آیت میں کہا الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ ایسے بندے ان نعمتوں کے پانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر اپنی زندگی گزارتے ہوئے کہتے ہیں اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم آپ پر ایمان لائیں، فاغفر لنا ذنوبنا، ہم سے خطائیں سرزد ہوئی، ہم گناہ کر لیے ہو، انجانے میں کیے ہو یا جان بوجھ کر کیے ہو، الہی ہماری خطاؤں کو بخش دینا۔ اور پھر کہتا ہے وقنا عذاب النار، جب تو نے ہمارے گناہوں کو بخش دیا ہمیں جہنم سے بچا لیا۔ پھر اس کے بعد کی آیت میں قرآن نے کہا الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ یہ سورہ آل عمران کی
آیت نمبر 14، 15، 16 اور 17، اس 4 آیتیں۔ اس کی تفسیر کتاب ملاحظہ فرما دیں۔ کیا فرمایا؟ اخیر میں ایسے بندوں کی چند صفتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلی صفت کیا ہے؟ الصابرین، مصیبت آئے صبر کرے، روزی میں کمی آ رہی صبر کرے، صحت میں خرابی آ رہی صبر کرے، دقت و پریشانی آ رہی صبر کرے، الجھنیں آ رہی صبر کرے۔ صبر کا ایک معنی برداشت کرے۔ دوسرا معاملہ، اگر کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے راستے میں رکاوٹ آئے تو ڈٹ جائے، وہ بھی صبر ہے۔ الصابرین وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں، کوشش آپ کی ہو رہی ہے، محنت بہت کرتے ہیں، دوڑ دھوپ بہت کرتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک لگے ہوئے، لیکن بظاہر امید کی کرن نظر نہیں آتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہم ناکام ہو جائیں گے۔ قرآن نے کہا الصابرین، اللہ کے بندے وہاں صبر کرتے ہیں۔ صبر کب کرتے ہیں؟ سچ بول کے صبر کرتے ہیں۔ چنانچہ اس کے فوراً بعد کہا الصادقین۔ اس کی صفت یہ ہے کہ وہ صبر کرتے ہیں اور سچ بولتے ہیں۔ آپ تجارت و کاروبار کرتے ہیں، جب تک جھوٹ نہیں کریں گے تو ترقی کیسے حاصل کریں گے؟ تجارت میں تو جھوٹ چلتا ہی ہے، کاروبار میں جھوٹ چلتا ہی ہے، ترقی کرنے کے لیے جھوٹ چلتا ہی ہے، ہم آگے بڑھنے کے لیے جھوٹ چلتا ہی ہے۔ قرآن نے کہا نہیں، اگر اللہ کی سرخروئی چاہتے ہو تو صبر کرو، حالات تمہارے خراب ہو جائے صبر کرو، پریشانی تمہارے سامنے آئے صبر کرو، صحت کی خرابی تمہارے پاس صبر کرے، کاروبار میں کساد بازاری ہو جائے صبر کرو، ترقی تمہیں نہیں ملتی ہے صبر کرو۔ ڈٹے رہو، جمے رہو، لگے رہو، لیکن ساتھ ساتھ صبر کرو۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا الصادقین، اس کی صفت یہ کہ وہ سچ بولتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جھوٹ سچ کر کے آدمی ترقی کرنا چاہے گا، نہیں، ترقی کرنا ہو اب صبر کیجئے اور سچائی پہ ڈٹے رہیے، ضرور بذر اللہ تبارک و تعالی آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ کیا کہا؟ والقانتین، ایسے انسان کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ انسان خالص اللہ کے فرما بردار۔ ایسا نہیں ہے کہ مصیبت آئے گی تو فرما برداری چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں نا اتنا کھٹتے کچھ ملتا کہاں ہے، غیر مسلموں کو بہت ملتا ہے، رات دن محنت و مشقت کے ہم کچھ باتیں ہی نہیں ہے، اللہ تو ہم سے ناراض ہو گیا، اللہ ہماری بات بھی نہیں سنتا ہے، اللہ ہماری دعا بھی سنتا نہیں ہے، ہم کتنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگاتے ہیں، کتنی پر امید اللہ کی ذات سے ہم ہیں، لیکن اللہ ہماری سنتا نہیں۔ اس قسم کے سوالات ہوتے ہیں اور پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں۔ تو کیا کہا؟ والقانتین، یہ لوگ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، چاہے خوشی کا معاملہ ہو چاہے غمی کا معاملہ ہو، چاہے آپ کا بازار چل چکا ہو یا آپ کے ساتھ پریشانی آ چکی ہو، آپ وہ کاروبار رواں دواں ہو یا کساد بازاری سے آپ دو چار ہو گئے، ایسے موقع پر آپ فرما برداری کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی۔ اور پھر اس کے ساتھ فرمایا والمنفقین، یہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ آپ نے نام رکھا خدمت۔ خدمت اسی وقت کر سکیں گے جب آپ کے پاس کچھ ہوگا، مال نہیں ہے تو مالی خدمت نہیں کر سکیں گے، مشورہ ہی دے سکیں گے۔ بسا اوقات آدمی کو مشورہ اچھا نہیں لگتا ہے، جس کا پیٹ خالی ہو، اس کے بدن پہ کپڑا نہیں ہے، اس کے پیٹ میں اناج نہیں ہے، وہ بھوک سے حیران و پریشان ہے، آپ اسے مشورہ بھی دیں گے تو آپ کا اچھا مشورہ بھی اچھا نہیں لگے گا۔ ایسے موقع پر ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ پہلے کھانے پینے کا بندوبست کرائیے، اسے ناشتہ پانی کرائیے، اس کے کپڑا پہنائیے، پھر اس سے بات کیجئے، آپ کی بات سنی جائے گی۔ تو کہا والمنفقین، وہ خرچ بھی کرتے ہیں، خود مصیبت میں ہے، خود پریشانی میں، خود کساد بازاری میں، خود دقت میں ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے ہی میں سے کچھ نکال کے تھوڑا سا خرچ بھی کرتے ہیں، جتنی صلاحیت ہے اس کے مطابق ان کا سروا ہوتا ہے۔ تو کہا کہ اللہ کے یہ بندے جنہیں بہتر مقام ملنے والا ہے دنیاوی زندگی کے بالمقابل، اخروی کامیابی اور کامرانی انہیں عطا ہونے والی ہے، ان کی صفت کیا ہے؟ والمنفقین، یہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ اور اخیر میں کہا والمستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت رات کے آخری حصے میں اپنے نرم گرم بستر کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں استغفار بھی کرتے ہیں۔
قرآن کی ان آیتوں پر غور کریں گے اور جس سیاق و سباق میں پیش منظر پس منظر میں آگے پیچھے کے حالات کو دیکھ کر آپ اس کے مفہوم کو متعین کرنا چاہیں گے تو بہت آسانی سے یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ ایک انسان تھوڑا کچھ کر دیا سوچتے ہیں بہت کچھ کر لیا. جہاں کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہوتا وہاں کوئی کچھ کرتا ہے تو بہت کیا، لیکن اس کرنے والے کی سوچنا جو ہم نے کچھ نہیں کیا. دوسروں کی نگاہ میں آپ نے بہت کچھ کر لیا، لیکن آپ کو اپنی نگاہ میں دیکھنا چاہیے ابھی تو ہم نے شروعات کی کچھ کیا ہی نہیں. حالات ہمارے سامنے خراب ہے، ہم صبر کریں گے. پریشان کن معاملہ ہمارے سامنے آئیں گے، سچائی میں ڈٹے رہیں گے. ایمان کے ڈگمگانے کی باری آئے گی، ہم اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کریں گے. ہمارے پاس مال کم ہو یا زیادہ اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور خرچ کریں گے. اور ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کو الہی جو ہم نے کیا ہے، ٹوٹی پھوٹی عبادت پیش کی ہے، چھوٹا موٹا نذرانہ ہم نے لوگوں کو دیا ہے، کھانے پینے کا ہم نے بندوبست کیا ہے، علاج معالجہ کی سہولیات فراہم کی ہے، پڑھنے پڑھانے کے لیے کتابیں تقسیم کی ہے. جو بچے عربی نہیں پڑھ سکتے اسے رومن انگلش میں ہم نے قرآن بھی دیا. کوئی انسان مر گیا لاوارث قسم کی لاش ان کا ہے، ان کے پاس کفن کے لیے سامان نہیں ہے، ہم نے کفن کا سامان ہی فراہم کر دیا. یہ سارے کام نے اس لیے کیا کہ الہی تیری جانب سے ہمیں مغفرت حاصل ہو جائے. والمستغفرین بالاسحار، وہ دنوں کو ہانکتے نہیں ہیں بلکہ رات کے آخر حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں. قرآن نے ان صفات کا تذکرہ کر کے یہ کہا ہے کہ دنیا میں جن چیزوں کی چاہت تمہاری ہے ان کے بالمقابل ہم تمہیں بہتر راستہ بتلاتے ہیں. اب ذرا غور کریں گے، ہم دنیاوی ترقی چاہتے ہیں اور ترقی کے حصول کے لیے ہم ٹارگٹ رکھتے ہیں کہ ہم سے جو آگے ہے دنیاوی اعتبار سے 2-4 سال میں وہ کامیاب ہو گیا، ہم وہی لکیر کے فقیر بنے ہوئے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھی میں دوست احباب میں ایسے لوگ ہیں ابھی 2-4 مہینے انہوں نے کام کیا ہے، ان کے دروازے پہ گاڑی لگی ہوئی ہے، 2-4 سال کام نہیں کیا تو ان کا بنگلو اور بلڈنگ تیار ہے، اور بھی تھوڑا سا ان کا کام ہو گیا دیکھا زمین و جائیداد ان کے پاس بہت ہے. ایسے موقع پر انسان اپنے آپ کو کوستا ہم نے کیا کیا، وہ تو کامیاب ہو گیا، وہ تو ترقی کر گیا، لیکن ہم تو پیچھے رہ گئے. اب شیطان اسے بھٹکاتا ہے، ورگلاتا ہے. یہ انسانی شکل میں ان کا وہی دوست احباب کہتا ہے میاں تمہارے پاس تو کوئی ٹارگٹ ہی نہیں ہے، ابھی تک تم نے پاسپورٹ بنایا، تم نے انٹرنیشنل سوچ تک نہیں رکھا، تم ہندوستان کی سرزمین میں گھومنے پھرنے پر کامیابی سمجھتے ہو. سوچ بلند رکھو، فکر اونچی رکھو، پاسپورٹ بناؤ گے تب تو باہر جانے کی سوچو گے. انسان اس قسم کی بھی تانے دیتا ہے اور اس قسم کی چیزوں کا بھی تذکرہ کرتا ہے. اب آدمی سوچتا ہے کہ مایوس ہو کے بیٹھ جائے یا کیا کرے، پھر وہ سوچتا ہے کہ میرا ایک ساتھی تھا یہ کامیاب کیسے ہوا، اب اس کے بارے میں سوچتا ہے وہ الٹا کیا کہ سیدھا کیا، حلال کیا کہ حرام کیا. انسان اس کے پیچھے پڑتا ہے اور اسی کے کارناموں کو اپناتا ہے، اسی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ جس طرح حرام کے ذریعے سے یہ مال کمایا ہے ہم بھی اسی راستے پر چلے ہیں، ہم بھی مالدار بن جائیں. اور پھر اس کے بعد اپنے مال کو صاف کرنے کے لیے زکوٰۃ بھی دے دیں گے، خیرات بھی دیں گے، غریبوں کی مدد بھی کر دیں گے، اور اس طریقے سے لوگوں کا دل جیت لیں گے، ان سے دعائیں لے لیں گے. یہ نظریہ، یہ مزاج عام طور سے پایا جاتا ہے. بلکہ ہم نے یہاں تک سنا ہے اور دیکھا بھی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اگر حلال کمائیں گے تو اپنا ہی خرچہ پورا نہیں ہوتا ہے تو دوسروں کی دیکھ ریکھ کیا کریں گے. اس مناسبت سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ حلال حرام کی تمیز کیے بغیر مال زیادہ ہمارے پاس ہوگا تو زیادہ خرچ کریں گے، ہم غریبوں کی دیکھ ریکھ بھی کر لیں گے، ان کی کفالت بھی کر لیں گے، ان کی خدمت بھی کریں گے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ بھی کریں گے، چپکے سے ان کے گھر میں کھانا اور دانا پانی پہنچا دیں گے، سردی کا زمانہ ہے کمبل دے دیں گے، گرمی کا زمانہ چھتری دے دیں گے، جگہ جگہ پر پانی کا بندوبست کرا دیں گے، ناشتہ بھی کرائیں گے، کھانا بھی کھلائیں گے. رمضان کا مہینہ آیا تو کچھ پیکٹ بھی بھیج دیں گے، اور اس سے پہلے ان کی خدمت میں کچھ کپڑے اور عید کی سوغات کے طور پر کچھ سامان فراہم کر دیں گے. بازار یہ سوچ اچھی لگتی ہے. ایک آدمی وہ ہے جو کچھ نہیں کرتا ہے ہی نہیں، اس کے پاس کرے گا کیا؟
ہم نے کوشش کی، ہمارے پاس مال آیا تو ہم نے ایسا کر لیا. یاد رکھیے گا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاک ہی کو پسند کرتا ہے. اگر آپ نے حلال کمائی کے ذریعے سے ایک پیسہ خرچ کیا اللہ اسے ہی قبولیت بخشتا ہے، اور حرام کمائی کے ذریعے سے لاکھوں کروڑوں آپ نے صرف کر دیا اس کی کوئی گنتی ہی نہیں. یہ جو نظریہ ہمارے ذہن و دماغ میں گھسا ہوا ہے کہ ہم بڑے مالدار بنیں گے تو زیادہ خرچ کریں گے، آپ کو ایسے مالدار بننے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور ناجائز پیسوں سے اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے کی حاجت بھی نہیں ہے. جو اللہ پیدا کیا ہے وہ اللہ ضرور سے کھلائے گا پلائے گا. اللہ کسی کو بھوکا سلاتا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر تم توکل کا حق ادا کر دو گے جس طرح توکل و بھروسہ کا حق ہوتا ہے تو تمہیں اللہ تبارک و تعالی ایسی جگہ سے کھلائے گا پلائے گا جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہیں جائے گا. اور پھر اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، کہا کہ تم دیکھو اپنے گھونسلوں سے پرندہ چڑیا صبح سویرے پرندہ نکلتا ہے، اس کا خالی پیٹ ہوتا ہے، وہ ذخیرہ بھی نہیں کرتا، وہ جمع کر کے بھی رکھتا نہیں ہے، چھوٹا سا گھونسلہ بناتا ہے، اسی میں اس کے بچے بھی ہوتے ہیں. وہ صبح نکلتا ہے تغدو خماسا وتروح بطانا، وہ پرندہ صبح نکلتا ہے اس کا پیٹ خالی ہوتا ہے اور جب وہ شام کو واپس ہوتا ہے اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، پھر اسی سے نکالتا ہے اپنے بچے کو بھی کھلاتا ہے. اب دیکھیے پرندے اپنے بچوں کی پرورش کیسے کرتے ہیں اور کس طرح ان کا پیٹ بھرتا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ پرندوں کو دے گا، درندوں کو دے گا، جانوروں کو بھی دے گا، پانی کی مچھلیوں کو بھی دے گا، بلوں میں رہنے والے کیڑے مکوڑے اور سانپ بچھو کو بھی دے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کرنے والے انسان کو اللہ کیوں نہیں دے گا؟ اس لیے فرمایا اگر تم توکل کا حق ادا کر دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح تمہیں روزی دے گا جس طرح اللہ پرندوں کو اور چڑیوں کو روزی دیتا ہے کہ تغدو خماسا وتروح بطانا. وہ پرندے صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرا ہوا تھا. اندازہ لگائیے اس کے پاس کوئی بینک بیلنس نہیں ہے، اس کے پاس ذخیرہ اندوزی نہیں ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے انبار نہیں ہے، اس کے پاس کھیت کھلیان نہیں ہے، اس کے پاس بہترین محلات نہیں ہے. آخر اس کی زندگی گزرتی کہ نہیں گزرتی؟ جبکہ ہمیں اسلام یہ تعلیم دی ہے کہ کن فی الدنیا غریبا او عابر سبیل، دنیا میں آپ اس طرح رہیے گویا کہ مسافر ہے یا راستہ چلنے والا راہگیر ہے. جس شریعت کے ماننے والوں کو، اسلامی شریعت کے ماننے والوں کو اللہ نے یہ پیغام دیا ہے اپنے رسول کے ذریعے سے کہ آپ اس طرح کی زندگی گزاریں، اس کی اگر یہ چاہت ہو جائے کہ حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر ہم مالوں کا انبار لگا لیں اور پھر اس کے بعد انسان یہ سوچے کہ ہم خدمت کر کے لوگوں کا دل جیت لیں، غریب و نادار کی ہم معاونت کر دیں، ان کا تعاون کر دیں، ان کے کھلانے پلانے کا بندوبست کر دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ایسے اعمال سے بے نیاز اور بے پرواہ ہے. کوئی ضرورت نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے اعمال کرنے کی. علاوہ اس کے اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ذمہ داری ہماری تھی ہم نے کر لیا ہے، بھائی ہم گھر میں بڑے ہیں، ہماری ماں ہمارے والد بھی ہے، ہمارے بھائی ہمارے بہنیں بھی ہیں، ہمارے گھر میں اور بھی کنبہ اور خاندان کے افراد بھی ہیں، اللہ نے مجھے یہ صلاحیت دی ہے کہ میں کچھ کر سکتا ہوں، تو سب کی روزی روٹی کا مسئلہ ہمیں حل کرنا ہے. تو اس کے لیے ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم نے کوشش کی، چھوٹی سی دکان کی، چھوٹی سی سروس کی، چھوٹا سا کوئی کاروبار کیا. اب ہماری فکر یہ ہوتی ہے کہ ہم سب کی پرورش کریں گے. بھائی آپ اتنے ہی کے ذمہ دار ہے جتنا آپ کر سکتے ہیں. جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس کی ذمہ داری آپ کے سر نہیں ہے، اس سلسلے پوچھا بھی نہیں ہے. اگر ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہماری پرشش ہوگی ہمیں کرنا ہی پڑے گا، نہیں. قرآن کہتا ہے لا یکلف اللہ
نفسا الا وسعها. کسی انسان کو اتنا ہی ذمہ دار بنایا جاتا ہے جتنی ذمہ داری کے بوجھ کو اٹھانے کی اس کے اندر سکت اور صلاحیت ہوتی ہے. در حقیقت معاملہ کیا ہوتا ہے، جو ہماری سوچ ہوتی ہے، جس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ ہم یہ کام کر لیں گے، اس کو اس طرح سمجھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی. آپ نے ایک دائرہ کھینچا، چوکور، آپ نے ایک گھر بنایا، اور پھر اس کے بعد اس کے بیچ سے کچھ لکیریں باہر نکال دی. چوکور آپ نے گھر بنایا اور پھر بیچ سے کچھ لکیریں باہر نکال دی، لکیر دیا اور آگے بھی نکال دی. آپ نے فرمایا دیکھیے انسان کی زندگی اس دائرے کے اندر ہے، لیکن دائرے سے جو باہر لکیریں نکلی ہوئی ہے وہ انسان کی امیدیں ہیں، اس کی تمنائیں ہیں، ان کی خواہشات ہیں. ہم یہاں سے وہاں تک ہی جا سکتے ہیں، ہماری زندگی اتنی ہے، لیکن سوچ ہم نے اتنی لمبی رکھی کہ وہاں پہنچ جائیں. تو انسان کا حال یہ ہے. اس مناسبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے کے سمجھایا ہے کہ انسان کی کوشش یہ ہوتی ہے یا چاہت یہ ہوتی ہے کہ اور آگے بڑھ، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرمان بھی ہے، بلکہ قرآن کی آیت الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں کسی بھی چیز کی کثرت طلب نے، کسی بھی چیز کی زیادتی کی چاہت نے تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبر پہنچ جاؤ. اور اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرمایا کہ لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، آدم کی اولاد کا پیٹ سوائے مٹی کے کوئی چیز بھر نہیں سکتی. کیا مطلب؟ مٹی کھا کے بھر لے گا؟ نہیں. انسان کی خواہشات اس وقت ختم نہیں ہوتی ہیں جب تک کہ اس کی موت واقع نہ ہو جائے. حدیث میں اس کی وضاحت کی گئی. اگر کسی انسان کو ایک وادی، ایک میدان بھر کر سونا مل جائے، پورا میدان سونا، روپے گڈی نہیں ہے، سونا ہی سونا مل جائے، لب تک ثانی، وہ چاہے گا کہ دوسرا میدان ہی مل جائے. اب دوسرا میدان بھر کے سونا مل گیا، لب تک 40، وہ چاہے گا تیسرا میدان مل جائے. اب دیکھ لیجئے، آپ سوچتے ہیں گاڑی ہو گئی، اب دوسری گاڑی ہونی چاہیے. ایک فلیٹ ہو گیا، دوسرا فلیٹ بھی ہونا چاہیے. ایک بلڈنگ ہو گئی، دوسری بلڈنگ ہونی چاہیے. تو انسان کی خواہشات میں اضافہ در اضافہ ہوتا ہے، اور وہ سوچتا چلا جاتا کہ ہم کو اور بھی زیادہ چاہیے، حل میں مزید اور بھی چاہیے، اور بھی چاہیے. تو انسان کی خواہشات کبھی پوری نہیں ہوتی. اسی کو فرمایا لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، آدم کی اولاد کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی چیز بھر نہیں سکتی. یعنی جب اس کی موت واقع ہوگی تبھی اس کا معاملہ رکے گا اور اس کی خواہشات وہاں پہ ختم ہوگی. یہاں پر ایک چیز آپ یاد رکھیے، انسان جب ترقی کسی کی دیکھتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ ہم بھی اس طرح سے ہو جائیں. یہاں پر ایک تفصیلی واقعہ نہیں، لیکن سورہ قصص کی آیات کی روشنی میں ایک واقعہ کا میں ہلکا سا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہوگی کہ ایک انسان کسی مالدار انسان کو دیکھ کر، اس کی کر و فر کو دیکھ کر، اس کے ٹھاٹ باٹ کو دیکھ کر، اس کی شان و شوکت کو دیکھ کر، اس کے جینے کے انداز کو دیکھ کر اس کی خواہش ہوتی ہے کاش کہ ہم بھی ایسے ہو جاتے. یہ انسانی فطرت ہے. لیکن اسلامی فطرت کچھ اور ہے، انسانی فطرت کچھ اور ہے اور اسلامی فطرت کچھ اور ہے. دنیاوی چکا چوندھ میں انسان پڑنا چاہتا ہے، اس کی آرائش اور زیبائش پر انسان فریفتہ ہوتا ہے، اس کی خوشنمائی میں انسان گم ہو کے رہ جاتا ہے.
اپنے سے زیادہ اگر کسی کو مالدار دیکھ لیا، کسی کو صاحب حیثیت دیکھ لیا، کسی کو صاحب منصب دیکھ لیا، کسی کو وزارت و منسٹری ملتی ہوئی دیکھ لیا، کسی کو کسی کمپنی کا مینیجر بنتا ہوا دیکھ لیا، پھر وہ سوچتا ہے کہ ہم کو بھی بننا ہے، چاہے میری بہن کی عزت جائے، چاہے بیوی کی عزت جائے، چاہے رشتہ دار کی عزت جائے، عزتیں بیچ دیں گے لیکن وہ رتبہ ہم کو چاہیے۔ ایسی صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ اب ایسے موقع پر انسان جب سب کچھ گنوا ہی دیا تو عہدہ مل کے اسے فائدہ کیا ہوگا؟ کبھی کبھی انسان کسی کے مالداری کو دیکھ کر تمنا کرتا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن نے ایک واقعہ بیان کیا ہے بڑے مختصر انداز میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ قصص میں قارون کا واقعہ بیان کیا۔ قارون کا اگر آپ نے نام سنا ہوگا، ان قارون من قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا ایک فرد تھا جس کا نام تھا قارون۔ قارون کا خزانہ بہت مشہور ہے، بڑا مالدار انسان۔ بات مجھے نہیں لکھا ہے کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی اور رسول بنا دیا، تو ایک بھائی نے اپنے دوسرے بھائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، الہی مجھے تو نے نبی بنا دیا ہے، لیکن میری دلی خواہش یہ ہے کہ میرے ساتھ میرا بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دیا جائے۔ اور اس کی وجہ بتلائی، وہ افصح منی، میں جتنے اچھے انداز میں بات کرتا ہوں اس سے کہیں زیادہ اچھے انداز میں میرا بھائی بات سمجھاتے ہیں۔ وہ فصیح و بلیغ بولتے ہیں، فصاحت و بلاغت سے بولتے ہیں، بڑے اچھے انداز میں انسان کو سمجھا لیتے ہیں۔ اس لیے میری دلی خواہش ہے کہ میری کمر ہمت بھی مضبوط ہو جائے گی، میں اکیلا نہیں رہوں گا، چونکہ تو نے مجھے فرعون کے دربار میں بھیجا ہے۔ فرعون جیسے ظالم اور جابر حکمراں کے سامنے مجھے جانے میں ہچکچاہٹ وقتی طور سے، اور اس لیے کہ میں اسی کا پرورش پایا، میں اسی کا کھا پی کے تیار ہوا، میری جوانی وہی تیار ہوئی ہے، میں اس کے بعد جاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ لجاتے ہوئے شرماتے ہوئے میں پورے طور سے بات نہیں کہہ سکوں گا۔ میری خواہش یہ ہے کہ میرے بھائی ہارون کو میرا ساتھ کر دیا جائے، اس سے میری ہمت بھی مضبوط ہو جائے گی، میری کمر ہمت مضبوط ہوگی، اور ساتھ ساتھ وہ افصح منی، وہ بات کو اچھے انداز میں سمجھا دیں گے۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو سن لیا اور ہارون کو ان کا جانشین بنا دیا، اور دونوں ایک ساتھ نبی ہو گئے، اور کہا جاؤ فرعون کے پاس جا کے سمجھاؤ، قولا لہ قولا لینا، بڑی نرمی سے بات کرنا۔ فرعون کے پاس جاؤ، اللہ کو معلوم تھا ایمان نہیں لائے گا، ظلم کرے گا، پھر بھی اللہ نے موسیٰ اور ہارون سے کیا کہا؟ قولا لہ قولا لینا، بات کرنا بڑی نرمی سے۔ انہوں نے بات کی تو قارون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنے بھائی کو اپنے عہدہ دے دیا، ہمیں یہ منصب دے دیجیے۔ دیکھیے عداوت دشمنی کس طرح ہوتی ہے، کوئی دنیاوی منصب چاہتا ہے، کوئی دینی منصب چاہتا ہے، اور اگر یہ منصب نہیں ملتا تو بڑی زبردست مخالفت بھی کرتا ہے۔ ایک حدیث سن لیجیے، پھر بات آگے بڑھتی ہے۔ حدیث رسول ہے، ما ذئبان چائیان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء فی المال والشرف لدینہ، دو بھوکے بھیڑیے کو بکریوں کے ریور میں چھوڑ دیا جائے، وہ بھوکے بھیڑیے اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا نقصان اس دو قسم کے لوگ پہنچائیں گے۔ ایک وہ من حرص المرء فی المال، جو انسان مال کا حریص ہوتا ہے، والشرف لدینہ، اور دوسرا وہ انسان جو دینی عہدہ اور شرافت چاہتا ہے۔ بڑی اہم بات اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ شیر کا معاملہ ہے، بھوک لگتی ہے تب شیرنی شکار کرتی ہے، بھوک نہیں ہے وہ آرام سے سو رہی ہے، وہ نقصان نہیں پہنچاتی۔ لیکن بھیڑیے کا معاملہ کیا ہے؟ اس کو بھوک لگے نہ لگے وہ انسان کو دشمن ہے، اس کے سامنے بکری آئے کہ بھیڑ آئے،
یا اس کی مرغوبات نفس کی کوئی چیز پیدا ہو جائے چیر پھاڑ کے برابر کر، تھوڑا سا کہے گا لیکن پھاڑ کے برابر کر دے گا۔ قرآن اللہ کے نبی کیا فرمایا؟ دو بھوکے بھیڑیوں کو بکریوں کے ریور و غلہ میں چھوڑ دیا جائے، وہ دونوں بھیڑیوں اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا نقصان یہ دو قسم کے لوگ پہنچاتے ہیں۔ ایک وہ انسان جو مال کا حریص ہوتا ہے، دوسرا وہ انسان جو عہدہ و منصب کا لالچی ہوتا ہے۔ مال کیسے ہمیں مل جائے؟ اپنے راستے کی تمام رکاوٹوں کو صاف کر دیں گے۔ بھائی رکاوٹ بنے گا اسے بھی ذبح کر دیں گے، دوست احباب ریکارڈ بنیں گے اس کے ہاتھ پاؤں توڑ کے برابر کر دیں گے، لیکن ہم کو ترقی کرنا ہے، ہمیں مال چاہیے۔ دوسری چیز، کوئی عہدہ چاہیے، چاہے دینی عہدہ چاہیے چاہے دنیاوی عہدہ چاہیے۔ انسان اس دنیا کے اور دینی عہدہ کے لیے بھی، ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے دیندار افراد بھی اللہ نے ایک سمجھ کی توفیق دی، عہدہ و منصب کے لیے، جمعیت و جماعت کے سیکرٹری اور صدر بننے کے لیے، اس کے اراکین اور ممبر بننے کے لیے کیسی کیسی حرکتیں کر جاتے ہیں، اور جب اس کا الیکشن ہوتا ہے تو ہماری دنیاوی سیاسی الیکشن سے بدتر الیکشن ہوتا ہے۔ کسی تنظیم کا ہم سربراہ بن جائیں، پھر اس کے لیے چاپلوسی ہوتی ہے، تیاریاں ہوتی ہے، کھلانے پلانے کا انداز ہوتا ہے، جب ووٹنگ کی نوبت آتی ہے ہمیں ووٹ دینا۔ یہ اتنا نقصان پہنچاتے ہیں جتنا بھوکا بھیڑیا نقصان نہیں پہنچاتا۔ بہرحال تو قارون کو عہدہ کی لالچ تھی کہ جس طرح ہارون کو ملا ہمیں ملنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی یہ میرے اختیار میں نہیں، میں نے اللہ سے دعا کی، موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ہارون کو مل گئی وہ چیز، لیکن تمہارے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو اس عہدہ کے نہ ملنے کے نتیجے میں موسیٰ علیہ السلام سے قارون نے بغاوت کر دیا۔ یہ بنی اسرائیل کا فرد موسیٰ علیہ السلام کا چچیرا بھائی ہے، جا کے فرعون سے مل گیا، کہا کہ ہم کو عہدہ دیجیے۔ فرعون نے عہدہ دے دیا، اسے بنی اسرائیل پر نگراں متعین کر دیا۔ اب دیکھ رہے تمہاری ذمہ داری ہے۔ اندازہ لگا لیجیے آج کے سیاسی ماحول میں آپ کے علاقے کا جو ذمہ دار بنتا ہے اس کی پوزیشن کیا ہوتی؟ آپ سمجھدار لوگ سمجھ سکتے، وہ جب ووٹ مانگنے کی باری آتی ہے ہاتھ جوڑ کے آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، سر جھکا کے آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ جب آپ نے اسے جتا دیا ہوتا ہے اسے کسی لائق بنا دیتے ہیں، اب اس کے دروازے پر روزانہ دروازے پر دستک دیجئے اور آپ خاک چھانتے رہیے، آپ ناک رگڑتے رہ جائیے، آپ کی سنوائی نہیں ہوتی ہے، آپ کچھ مخصوص لوگوں کے کام آئے ہوتا ہے نا۔ تو قارون نے موسیٰ علیہ السلام سے بغاوت کی اور فرعون سے سانٹھ گانٹھ کر کے وہاں عہدہ منصب لے لیا، اور فرعون کا شاہی دربار لگا۔ اس نے کہا کہ تمہیں بنی اسرائیل پر حکمراں متعین کیا ہے، اب اس نے حکمرانی کی ہے، اب بنی اسرائیل کو جس طرح چاہا دبا کر۔ تو بنی اسرائیل نے قارون سے کہا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، زیادہ اتراؤ مت، فخر و غرور مت کرو، شیخی مت بگاڑو، اللہ فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ بلکہ یہاں تو اس کے بعد کہا کہ سنو، اللہ نے جو تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ کہا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، ایسا نہیں ہے کہ دنیا کو تم بھول جاؤ، دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے تم اس میں بھی اپنا حصہ لے لو۔ لیکن ساتھ ساتھ کیا کہا؟ احسن کما احسن اللہ الیک، احسان کرو جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے۔ اتنا مال تو جو ملا ہے تم کو کہیں اور سے نہیں ملا، اللہ نے دیا۔ جب اللہ نے مال دیا ہے اس مال کا صرف اور خرچہ کرو۔ اور سنو وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، عہدہ مل جانے سے، مال و دولت کے ہاتھ آ جانے سے روئے زمین میں فساد مت پھیلانا۔ تم کو بنی اسرائیل پر مسلط کر دیا گیا، فرعون کی جانب سے تمہیں حکمرانی مل گئی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ہمیں مسل ڈالو، زمین میں فساد مت کرنا، ورنہ سنو ان اللہ لا يحب المفسدون
لا يحب المفسدین، اللہ فسادی کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو قارون نے کیا کہا کہ سنو، کہ یہ دولت ملی ہے اور یہ عہدہ منصب مجھے ملا ہے، میری علمی لیاقت کی بنیاد پہ ملا ہے۔ شان کال اٹھا کے بولتا ہے نا، ہم نے ایسا کیا تب نہ ملا ہے، ہم کونسلر بن گئے، ایم ایل اے بن گئے، ایم پی ہو گئے یا منسٹر ہو گئے، ایسے تھوڑے ہے، لیاقت ہمارے اندر تب بھی یہ معاملہ۔ تو قارون نے کہا یہ جو دولت ہے، یہ سرمایہ ہے، یہ منصب ہے، جو عہدہ ہے، یہ در حقیقت میری قابلیت کی بنیاد پر ہے، میری علمی لیاقت اس کی بنیاد پر۔ اس کی جواب میں کہا کہ سنو، تم سے پہلے میں بڑے بڑے قابل لوگ گزر چکے ہیں، جن کے پاس طاقت بھی تھی، جن کے پاس افرادی قوت بھی تھی، مال دولت بھی ہے اور ساتھ ساتھ افراد بھی ہے، لیکن اللہ نے چاہا ہے اسے تباہ و برباد کر دیا، تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ۔ پھر اس قارون کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے فخرج علی قومی فی زینہ، ایک دن ایسا ہوا لباس فاخرہ سے تن کیے ہوئے، بڑا خوبصورت لباس پہنے ہوئے، اپنے قوم کے سامنے اتراتا ہوا، اکڑتا ہوا چلنا شروع کیا۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ جو انسان قال الذین یریدون الحیات الدنیا، جو انسان اخروی زندگی کو نہیں بلکہ دنیاوی زندگی کا دل دادا تھا، وہ انسان کہنے لگا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، کاش کہ ہمیں اسی طرح کی دولت، اسی طرح کی شہرت، اسی طرح کی حکمرانی، اسی طرح کا منصب میسر آیا تھا جس طرح قارون کو ملا ہے۔ یقیناً قارون تو بڑا نصیبہ والا ہے، بڑا بھاگشالی ہے، بڑا خوش نصیب ہے، ہم کو بھی ایسا ہو جاتا۔ کسی امیر کو دیکھ کر اس کی عمارت سے مرعوب ہو کر اس کی چاہت کرنا، یہ کس کی صفت اور کس کی علامت ہے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو لوگوں نے کہا کاش کہ مجھے بھی ایسا مل جاتا۔ پھر اس کی بات فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ فِي الْأَرْضِ، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے قارون کو اس کے گھر کے ساتھ زمین میں دھسا دیا۔ قارون بھی دھسا، اس کا گھر بھی دھسا، اور بعض روایت میں اس نے کہا کہ لوگ ہم کو دھسا رہے اس لیے کہ ہمارے سارے خزانے لے لیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے خزانوں کو اس کے گھر میں یا اس کے گھر میں ڈالا، اور ساتھ ساتھ خزانوں کے ساتھ گھر کے ساتھ وہ دھس رہا ہے، اور حدیث رسول کے مطابق قیامت تک دھستا ہی رہے گا۔ اس کے بعد لوگوں کی آنکھ کھلی، نگاہ پر سے پتھر ہٹا، پردہ ہٹا، اور کہنا شروع کیا کہ اللہ کی پناہ، اگر ہمیں چاہ رہے تھے اور ہمیں مل رہا تھا اور ہم بھی اتراتے بگاڑتے، شیخی بگاڑتے، تکبر و پندار کرتے، گھمنڈی سے دو چار ہوتے، پھر ہم بھی زمین میں دھسا دیا۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب اندازہ لگائیے، ہماری زندگی میں ایسے افراد ہیں کہ ہم دنیاوی کسی شخصیت سے مرعوب ہو جاتے اور دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح ترقی کیا ہے، ہم اسی ڈگر میں چلتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اسی طریقے سے ہم بھی کامیاب ہو جائیں، اور پھر انہیں پتا چلتا ہے کہ ہم نے اسمگلنگ کی ہے، ہم نے چھنتائی کی ہے، کسی کے کمپیوٹر میں دھک کر اس میں وائرس ڈال دیا ہے، یا کسی کے بینک سے ہم نے پیسے اڑا لیے ہیں، اور اس کے بعد چھاپہ ماری ہوتی ہے، گرفتاری عمل میں آتی تو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے، باپ باپ کرنا شروع کرتے ہیں۔ انسان ایسے وقت میں چاہت کرتا ہے، لیکن جب پریشانی لاحق ہوتی ہے تو پھر وہ خوشی کی زندگی گزارتا ہے۔ تو قارون کی خزانہ کا تذکرہ قرآن نے کیا کہا؟ قارون کے خزانہ کی حیثیت کیا ہے کہ قارون کے خزانے پر جو تالے لگے ہوئے تھے، ان تالوں کی جو چابیاں کنجیاں تھی، ایک بڑی جماعت بھی کنجی کا بوجھ نہیں اٹھا پاتی تھی، اتنا خزانہ اس کے پاس تھا۔ لیکن ایسے خزانہ سے مالا مال انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی
تو زمین میں دھس گیا. یہ زمین کتنے آسمان کو کھا چکی ہے, کتنی بڑی بڑی شخصیتوں کو اپنے اندر دفن کر چکی ہے. دنیا میں اچھا انسان ہو یا برا انسان, مرنے کے بعد زمینی سے دو چار ہوتا ہے. مر جاتا ہے, اگر جلا کے راکھ کر دیا جائے, اس کے راکھ بھی زمین کے کسی حصے میں ملتے ہیں. پانی میں بھسا دیا جائے, وہ بھی کسی کنارے میں لگنے کے بعد وہ زمین سے ہی اس کا حصہ جڑتا ہے. تو کہا کہ پھر زمین میں دھسنے کی باری آتی ہے, اور انسان کو اس کی چاہتیں نہیں ختم ہوتی جب تک کہ انسان مٹی میں نہ مل جائے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اس مناسبت سے اگر ہم نے دنیاوی امیدیں رکھی ہے تو دنیاوی امیدوں کا یہ حال ہے. ہاں, اخروی امید اگر ہم رکھتے ہیں اس کی بڑی قدر و قیمت ہے, لیکن اخروی امید کے لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کے لیے تیار بھی کریں. ایک چیز یاد رکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بخاری مسلم کی روایت ہے کہ اگر کسی نے کسی انسان کو دیکھا فصل علیہ فی المال والخلق, ایک انسان اس کی نگاہ میں آیا جس کو اللہ نے فضیلت بخشی ہے, جسے اللہ نے بڑا بنا دیا ہے. کس اعتبار سے؟ فی المال والخلق, دو چیزوں کا خصوصی تذکرہ کیا. یا تو اس کو اللہ نے بے انتہا مال دے دیا, یا اللہ نے اس کو جسمانی اعتبار سے بڑا حسین و جمیل خوبصورت بنایا. مال بھی ہے, خوبصورتی بھی ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ. یہ دونوں چیزیں دنیاوی ہے, مال بھی دنیاوی چیز ہے اور جسمانی بناؤ بھی, جسمانی قوت اور طاقت اور ڈیل ڈول عظیم الجثہ ہونا بھی یہ دنیاوی چیز ہے. آدمی انسان مال خرچ کرتا ہے اور اپنا جسم کو بناتا, باڈی بلڈر بنتا ہے. اور انسان دیکھتا ہے سوچتا ہم بھی اسی طرح سے بنا لیں, ہمارا بھی سینہ ویسی چوڑا ہونا چاہیے, ہم بھی صحت مند نظر آئے, ہم بھی پاورفل نظر آئے, ہم بھی طاقتور نظر آئے وغیرہ ذالک. آپ نے کیا فرمایا کہ دنیاوی ان دو چیزوں کے بالمقابل آپ کی چاہت کیا ہوگی کہ اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے یا کسی کے پاس صحت و تندرستی نہیں ہے, آپ اس کو دیکھیے. دنیاوی معاملہ میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیے اور دینی معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیے. یہ مالدار ہے, اس سے غریبی کی سطح میں جو زندگی گزارتا ہے اس کو دیکھیے. آپ اگر فلیٹ میں رہتے ہیں تو کھولا باری میں رہنے والے کو دیکھیے, کھولا باری میں آپ کو گھر ہے تو فٹ پاتھ میں رہنے والے کو دیکھیے. آپ کے پاس مال کم ہے, اس سے زیادہ کم والے مال کو دیکھیے. آپ کو 2 وقت کی روٹی نصیب ہوتی ہے, آپ اس کو دیکھیے جس کے 1 وقت کی روٹی نصیب ہوتی ہے. اگر 1 وقت آپ کو کھانا ملتا ہے, آپ اس کو دیکھیے کہ وہ دست نگر دوسرے کا بنا ہوا ہے. تو دنیاوی اعتبار سے کہا اپنے سے نیچے والے کو دیکھیے. اللہ نے اگر آپ کو صحت مند بنایا, عظیم الجثہ بنایا, طاقت و قوت کا مالک بنایا, حسین و جمیل خوبصورت اور خوبرو بنایا, تو کہا آپ اوپر والے کو دیکھنے کے بجائے اپنے سے نیچے کو دیکھیے. آپ سے زیادہ کوئی حسین ہے تو آپ سے زیادہ کوئی بدصورت بھی تو ہے. اللہ نے آپ کو 2 پاؤں دیا ہے, کہ اس کو دیکھیے جس کے پاس پاؤں ہی نہیں ہے, جس کے پاس 1 پاؤں ہے. اگر 1 پاؤں آپ کے پاس ہے اس کو دیکھیے جس کے پاس 2 پاؤں نہیں. تو دنیاوی اعتبار سے اپنے سے نیچے والے کے دیکھنے کو حکم دیا گیا. البتہ دینی اعتبار سے کہا کہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھیے. آپ 5 وقت کی فرض نماز پڑھتے ہیں, آپ خیال کیجئے کہ ہم ذرا نوافل بھی پڑھیں, کہ نوافل پڑھنے والے بھی تو لوگ ہیں, سنت کی ادائیگی کرنے والے لوگ بھی ہیں, وہ رات میں تہجد گزاری کرنے والے لوگ بھی ہیں, فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کے بعد اسی مصلی پہ بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں, اور اشراق کی نماز پڑھنے والے تو لوگ ہیں. آپ کو اللہ نے 2-4 روپے خرچ کرنے کی توفیق دی ہے, 2-4 سو خرچ کرنے والوں کو دیکھیے, 2-400 خرچ کرتے ہیں, 2-4 ہزار خرچ کرنے والوں کو دیکھیے, 2-4 ہزار خرچ کرنے والے ہیں, 2-4 لاکھ کے خرچ کرنے والے کو دیکھیے. یعنی دنیاوی اعتبار سے اپنے سے نیچے والے کو دیکھیے,
اور اخروی اعتبار سے اپنے سے اوپر والے کو دیکھیے۔ یہ امید آپ کو رہنی چاہیے کہ اب اگر ہم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہے، اللہ کی بندگی ہم نے بجا لائی ہے، تو یہ امید آپ کو رکھنی چاہیے کہ اللہ اس دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور مرنے کے بعد بھی آپ کو کامیاب کرے گا۔ آپ نے اگر چھوٹا سا کام شروع کیا ہے، خدمت کے نام سے ایک ادارہ قائم کر کے چھوٹے پیمانے پر خدمت خلق کا فریضہ انجام دینے کی آپ نے کوشش کی ہے، یہ امید رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی اسی کے ذریعے سے قطرہ قطرہ سمندر بنا دے گا۔ ہاں، اب اگر کوئی انسان مایوس ہو جاتا ہے، نومیدی کے بادل منڈلانے لگ جاتے ہیں، بڑی محنت و مشقت کرنے کے بعد ترقی نہیں ملتی ہے، تو کہا اب ذرا نوح علیہ السلام کی داستان تو پڑھ لیجئے۔ 950 سال، کتنا؟ 50 کم ہزار سال انہوں نے دعوت و تبلیغ کی ہے، انہوں نے خدمت خلق کی ہے، انہوں نے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہے، لیکن ان کے افراد میں اضافہ نہیں ہوا۔ 40 سے 42 یا 80 سے 82 افراد ان کے ساتھ تیار ہوئے، یہ کامیاب نہیں ہوئے۔ اس لحاظ سے آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ آپ کی زندگی تاریک ترین ہوتی چلی جا رہی ہے، ڈارک ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کھائی کھائی نظر آتی ہے، کامیابی کی روشنی اور کرن دکھائی نہیں دیتی ہے، تو ایسے موقع پر آپ سے کہا جا سکتا ہے کہ آپ ذرا غور و فکر کیجئے۔ آپ نے کبھی بیج اور دانہ کو دیکھا ہے؟ کسان کے پاس چلے آئے جس کے احتجاج ابھی جاری ہے اور سرکار سننے کے لیے تیار نہیں ہے، جن کی محنت و مشقت کے ذریعے سے آپ تک غلے بہم پہنچائے جاتے ہیں اور آرام سے کھاتے پیتے ہیں۔ آپ ان پر دیکھیے، ان کے حالات کو دیکھیے، ان کے کوٹھی میں، ان کے گھر میں جو غلہ موجود ہوتا ہے، جو بیج کے طور پہ دانہ رکھا ہوا موجود ہوتا ہے، جب وہ کھیتی کرنا چاہتا تو اسے نکالتا ہے، زمین کو جوتتا اور کوڑتا ہے، اس غلے کو وہ چھین دیتا ہے، پھر نگاہ کے سامنے بھی رہنے نہیں دیتا، پھر اسے چوکی دی جاتی اور مٹی کے ذریعے سے اس غلہ کو چھپا دیا جاتا ہے۔ اب وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کرتا ہے، امیدیں بھی لگاتا ہے، دعا اور درخواست بھی کرتا ہے، کبھی آسمان کو دیکھتا ہے، ہوا چلنے والی خوشگوار ہواؤں سے پور امید بھی ہوتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے، جب بارش ہوگی تو کھیت کے اندر نمی پیدا ہوگی، وہ دانہ جو زمین کے اندر ہم نے ڈالا ہے اس کے اندر سے کنواں نکلے گا، کوپلیں پھوٹے گی اور نتیجے کے طور پر زمین کو چیرتی ہوئی اس کا درخت نکلے گا، اور ایک دن وہ درخت تناور درخت بنے گا اور اس سے غلجات پیدا ہوں گے۔ کیا مطلب؟ اگر آپ کی زندگی ڈارک نظر آتی ہے، آپ تاریکی سے نکل نہیں پاتے ہیں، کامیابی اور کامرانی کی کرن آپ کو دکھائی نہیں دیتی ہے، امید کا کچھ روشنی، کچھ رمق آپ کے پاس نظر نہیں آتی ہے، تو کہا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے، وہ دانہ زمین کے اندر مل جاتا ہے، وہ سڑ گل جاتا ہے، پھر اس سے درخت نکلتا ہے تو لہلہاتا ہوا باغ نظر آتا ہے، سرسبز شاداب کھیتیاں نظر آتی ہے، اور پھر اس کے بعد غلے جات تیار ہوتے ہیں، اب آرام سے کھاتے پیتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا؟ تو کہاں مایوسیوں کو اپنے پاس نہیں آنے دینا چاہیے، کس معنی کر کے کہ حالات خراب ہیں، سیاسی حالات ہو، سماجی حالات ہو، معاشی حالات ہو، اقتصادی حالات ہو، انفرادی حالات ہو، اجتماعی حالات ہو، علاقائی حالات ہو کہ ملکی حالات ہو یا عالمی پیمانے پر کے حالات ہو، جیسے بھی حالات کی خرابیاں آپ کے سامنے آئے، آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ امید رکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے امتحان لے رہا ہے، ہمیں امتحان میں ضرور کامیابی اور کامرانی کی منزل کو طے کرائے گا، اور یقیناً ہم خدمت خلق کے ذریعے سے اللہ کی قربت و نزدیکی ہم ضرور حاصل کریں گے۔ اگر ہم نے یہ ارادہ رکھا اور ایسی امید ہم نے رکھی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ضرور بھی ضرور ہمیں ہماری امیدوں کو بر لائے گا اور ہمیں کامیابی اور کامرانی کی منزل کو طے کرا دے گا۔ پر ایک بات یاد رکھیے گا، علامہ اقبال نے ایک شعر کہا،
نہیں نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ آپ نے چھوٹی سی جماعت بنائی ہے، 2 4 10 20 لڑکے آپ کے پاس تیار ہوئے، سب کام کاج میں لگے ہوئے، اللہ نے توفیق دی، آپ نے ایک چھوٹی سی تنظیم بنا لی، خدمت کے نام سے ایک ادارہ آپ نے قائم کر لیا۔ آپ اس کی تعداد بڑھنے میں آپ کو رکاوٹ لگ رہی ہے، یہ ایسا لگ رہا ہے کہ جتنی تیزی کے ساتھ ہمیں کامیاب ہونا چاہیے، کامیابی کی طرف ہمارا قدم بڑھ نہیں رہا ہے۔ تو کہا ایسے وقت میں اگر آپ کی کھیتی میں بڑھوتری نہیں ہوتی ہے یا کھیت کھلیان میں ویرانی نظر آتی ہے، آپ اسے نومید مت ہوئیے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ میں نومید نہیں ہوں، کیوں؟ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ مٹی کے اندر نمی لانے کی ضرورت ہے، وہ جو کھردرا پن ہے، جو سختی ہے، جو صلابت ہے، جو چٹان کی طرح کیفیت ہے، اس میں تھوڑی سی نرمی لائیے، پھر دیکھیے کہ آپ کے اندر سے کتنی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں اور کتنے افراد آپ کے قریب ہوتے ہیں۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے صاحب۔ اسی مناسبت سے ایک بات اور بھی کیا کہ آپ بات آگے بڑھاتا ہوں کہ انسان کوشش کرتا ہے اور کوشش کرنے میں بظاہر اسے کامیابی نہیں ملتی ہے، یا بڑی آہستہ آہستہ سبک رفتاری کے ساتھ کامیابی کی جانب انسان قدم رنجا ہوتا ہے۔ تو ایسے موقع پر کہا گیا نومید نہ ہو ان سے، نومید نہ ہو ان سے، اے رہبر فرزانہ کم کوشت ہے لیکن بے ذوق نہیں راہی۔ یہ افراد جو آپ کے پاس ہیں بظاہر لگتے ہیں کہ کم کوشش کرنے والے، لیکن آپ کو یہ سوچنا چاہیے ان کے اندر ذوق ہے، ان کے اندر شوق ہے، ان کے اندر جذبہ ہے، ان کی قدر کیجئے اور پھر اس جذبے کی روشنی میں آگے قدم بڑھیں۔ انشاءاللہ کامیابی منزل تک آپ کی پہنچ ہوگی اور کامیابی اور کامرانی آپ کے قدم بوس ہوگی۔ اس مناسبت سے ہم آپ جوانوں کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے خدمت خلق کے جذبہ کے ساتھ اس تحریک کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ آپ کی جوانی کو سلامت رکھے، دینی اور دنیاوی میدانوں میں صحیح عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ یقیناً جوانی دیوانگی ہوتی ہے، جوان جب کسی کام کے کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو سمندر پاٹتے ہیں اور کوہ سے دریا بہاتے ہیں، پہاڑوں سے دریا نکال دیتے ہیں۔ اگر آپ نے کوشش کی ہے اور نیک نیتی ہے، اللہ نیک نیتی کے ساتھ اس کار خیر میں آپ کے جذبے مسابقت کو بڑھائے اور برقرار رکھے، تو یقین رکھیے کہ ضرور بھی ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ بڑی جلدی کامیابی اور کامرانی کی منزل کو طے کر لیں گے۔ یقیناً خدمت خلق ایک بہترین جذبہ ہے، اللہ سبوں کو توفیق مرحمت فرمائے۔ میری دعا ہے آپ کے ساتھ میں کہ اللہ آپ جوانوں کو سلامت رکھے، دنیاوی خدمت کے ساتھ دینی خدمت انجام دینے یا دینی عبادت کے ساتھ دنیاوی خدمت انجام دینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ پروگرام ہمارا ختم